بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپنے سابقہ ویڈیوز کا تسلسل ہی باقی رکھیں گے کہ علماء دیوبند کی کیا خدمات ہیں فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے، فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مجلس تحفظ ختم نبوت۔ آئیے ذرا عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس جماعت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشگزار کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور ان کے رفقا قادیانیوں کے عزائم سے بے خبر نہیں تھے، چنانچہ جدید حالات میں قادیانیت کے خلاف کام کرنے کا جو لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے ملتان کی ایک چھوٹی سی مسجد سراجہ میں ایک مجلس مشاورت 1949 میں ہوئی، یعنی تقسیم پاکستان کے بعد، جس میں امیر شریعت رحمہ اللہ کے علاوہ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندھری، خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا عبد الرحمن میانوی، مولانا تاج محمود، مولانا محمد شریف جالندھری رحمہم اللہ تعالی جمیعاً شریک ہوئے۔ غور و فکر کے بعد ایک غیر سیاسی تبلیغی تنظیم مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی۔ غیر سیاسی اور تبلیغی تنظیم، اس کو یاد رکھیے گا کہ غیر سیاسی کیوں ہے، اس کا آگے فائدہ بھی آ رہا ہے۔ اور اس کا ابتدائی میزانیہ یعنی ابتدائی جو چندہ تھا وہ ₹1 یومیہ تجویز کیا گیا، چنانچہ صدر المبلغین کی حیثیت سے فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات رحمہ اللہ کو، جو قادیان میں شعبہ تبلیغ احرار اسلام کے صدر تھے، ملتان طلب کیا گیا۔ ان دنوں مسجد سراجہ ملتان کا چھوٹا سا حجرہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکزی دفتر تھا، وہی دار المبلغین تھا، وہی دار الاقامہ تھا، وہی مشاورت گاہ تھی، اور یہی چھوٹی سی مسجد اس عالمی تحریک مجلس تحفظ ختم نبوت کا ابتدائی کنٹرول آفس تھا۔ شہید اسلام حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بقول فلست ابالی حین اقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي۔ یہ وہ کلمات ہے، وہ اشعار ہے جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے سولی پر چڑھتے ہوئے کہے تھے اور اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کرتے ہوئے کہے تھے۔ ترجمہ: آج اگر مجھے اسلام کی وجہ سے اللہ کے لیے قتل کیا جا رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جی ہاں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا زمین پر گرنا کس پہلو ہے۔ اگر میرا فعل اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر وہ ذات اگر چاہے تو بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں بھی برکت ڈال سکتی ہے۔ تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو آفس تھا، دار المبلغین تھا، نشر و اشاعت کا ادارہ تھا، وہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، لیکن اللہ نے برکتیں ڈالی۔ ان برکتوں سے کیا نتیجہ نکلا؟ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نحیف و ضعیف تحریک میں ایسی برکت ڈالی کہ آج اس کی شاخیں اقطار عالم میں پھیل چکی ہیں اور اس کا مجموعی میزانیہ کروڑوں سے متجاوز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کی برکت تھی۔ قیادت باسعادت، مجلس تحفظ ختم نبوت کو یہ سعادت ہمیشہ حاصل رہی ہے کہ اکابر اولیاء اللہ کی قیادت و سرپرستی اور دعائیں اسے شامل حال رہی ہیں۔ حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ آخر دم تک اس تحریک کے قائد و سرپرست رہے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ اور حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی اور حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہم اللہ جمیعاً خانقاہ سراجیہ کندیہ اس کے سرپرست رہے۔ یعنی یہ خانقاہ سراجیہ کندیہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے مقام کی طرف نسبت ہے، اشارہ ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے بانی اول امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے۔ امیر شریعت رحمہ اللہ کی وفات 1961 عیسوی میں ہوئی۔ خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمہ اللہ کو امارت سپرد کی گئی۔ ان کے وصال کے بعد مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ امیر مجلس مقرر ہوئے۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ کے بعد عارضی طور پر فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب رحمہ اللہ کو مسند امارت تفویض ہوئی، مگر اپنے ضعف و عوارض کی بنا پر انہوں نے اس گراں باری سے معذرت کا اظہار فرمایا۔ یہ ایک ایسا بحران تھا جس سے اس عظیم الشان تحریک کی پیش قدمی رک جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن حق تعالی شانہ کا حفاظت دین کا وعدہ
یکایک ایک ایسی ہستی کو اس منصب عالی کے لیے کھینچ لایا جو اپنے اسلاف کے علوم اور روایات کی امین تھی اور جس پر ملت اسلامیہ کو بجا طور پر فخر حاصل تھا۔ میری مراد شیخ الاسلام حضرت العلامہ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ سے ہے۔ تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانیت امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی وراثت و امانت تھی، اور اس کا اہل علوم انوری کے وارث حضرت شیخ بن نوری رحمہ اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا۔ حضرت بن نوری یہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، اور اچھا خاصا ان سے استفادہ بھی کیا ہے، ان کی تقریر بھی لکھی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر شریعت قدس سرہ کی امارت خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی کی خطابت، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندھری نور اللہ مرقدہ کی ذہانت، مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ کی رفاقت، حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی بلندی عزم نے نہ صرف مجلس تحفظ ختم نبوت کی عزت و شہرت کو چار چاند لگا دیے، بلکہ ان حضرات کی قیادت نے قصر قادیانی پر اتنی کاری ضرب لگائی کہ قادیانی تحریک کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر کذب و افتراء کی آئینی مہر لگ گئی، یعنی قانون بن گیا، آئین بن گیا، جس سے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو کذاب ہونے یا جھوٹا نبی ہونے اور کافر اور مرتد ہونے پر مزید مہر ثبت ہو گئی۔ ہماری اس عبادت کے اندر جن ذمہ داران کے نام آئے ہیں اس جماعت کے، وہ سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تک ہیں۔ میں مکمل فہرست آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، مکمل نام ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو امیر تھے جماعت کے وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے، اس کے بعد مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، اس کے بعد مولانا محمد علی جالندھری، اس کے بعد مولانا لال حسین اختر، پھر فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات رحمہ اللہ، پھر اس کے بعد علامہ سید محمد یوسف بن نوری، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ، ان کے بعد حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر رحمہ اللہ، اور ابھی حالیہ جو ہمارے امیر ہیں اس جماعت کے وہ پیر طریقت حافظ ناصر الدین خاکوانی مد ظلہ ہیں۔ تو یہ تقریباً ہمارے 9 جو ذمہ داران ہیں اس جماعت کے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ 10ویں ذمہ دار ہیں اس تحریک کے اور اس جماعت کے۔ اس کے بعد ہے غیر سیاسی جماعت۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کا مقصد تاسیس، اس کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور امت مسلمہ کو قادیانی الحاد سے بچانا تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ جماعت خارزار سیاست میں الجھ کر نہ رہ جائے۔ چنانچہ جماعت کے دستور میں تصریح کر دی گئی کہ جماعت کے ذمہ دار ارکان سیاسی معرکوں میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ سیاسی میدان میں کام کرنے کے لیے دوسرے حضرات موجود ہیں۔ اس لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کا دائرہ عمل دعوت و ارشاد، اصلاح و تبلیغ اور رد قادیانی تک محدود رہے گا۔ اس فیصلے سے 2 فائدے مقصود تھے، یعنی جماعت غیر سیاسی رہے گی، اس سے جو مقصود تھا وہ 2 فائدے تھے۔ پہلا فائدہ یہ کہ جماعت تحفظ ختم نبوت کا جو پلیٹ فارم ہے تمام مسلمانوں کا اجتماعی پلیٹ فارم رہے گا، یعنی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ اس جماعت کے ساتھ منسلک ہوگی، کسی ایک جماعت کی چھاپ اس ایک تبلیغی اور ایک حفاظتی تحریک پر نہ لگے، اور عقیدہ ختم نبوت کا جذبہ اہل اسلام کے اتحاد و اتفاق اور ان کے باہمی ربط تعلق کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ یعنی ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ جس پر تمام تر جماعتیں، سیاسی غیر سیاسی اور ایسے ہی مذہبی غیر مذہبی، پھر مذہبی کے اندر مسلکی، تمام تر جماعتیں اس پر متفق ہوتی ہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کیونکہ اس عقیدے کی بنیاد اسلام ہے، اور اسلام پر تو سب متفق ہیں، اور اس کا بارہا پہلے بھی تجربہ ہو چکا ہے، مشاہدہ ہو چکا ہے، اور اب بھی ایسے ہی اور آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ تو دوم یہ کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا ارباب اقتدار سے یا کسی اور سیاسی جماعت سے تصادم نہیں ہوگا، اور امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ختم نبوت اطفال سیاست کا کھلونا بننے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر سیاسی جماعت کے ساتھ تصادم رہا تو ساری قوت تو وہاں لگ جائے گی، ساری قوت تو تقسیم ہو جائے گی، اور اس طرف سے بھی مخالفت آئے گی، الزام بھی آئے گا کہ یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ نام استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو خدشات تھے، اندیشے تھے، وہ اس فیصلے سے ختم ہو گئے کہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ صرف اور صرف تبلیغی، ارشادی اور دفاعی جماعت ہے،
سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں تک تو ہماری کتاب کی عبارت تھی۔ اب میں یہاں پر اس جماعت اور اس تحریک سے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پھر اس کے بعد مختلف میادین کے اندر اپنا کام شروع کیا۔ میں چند اس میں سے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک شعبہ ہے شعبہ تبلیغ۔ شعبہ تبلیغ میں انہوں نے ایک ایسا مخصوص نظام قائم کیا جو ایک منفرد نظام تھا۔ وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے کچھ افراد کو تیار کیا، مبلغین کو تیار کیا، ان کو مکمل تیاری کروا کے فتنہ قادیانیت کے رد میں مہارت دلوا کر پھر ان کو انہوں نے تبلیغ کے لیے مقرر کر لیا۔ اب وہ علاقوں میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، بغیر کوئی ان سے معاوضہ لیے بات کرتے ہیں، یعنی اہل علاقہ سے وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے، کوئی ان سے پیسوں کا یا عوض کا مطالبہ نہیں کرتے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خود ان کی جو ضروریات ہیں ان کی کفالت کرتا ہے، ان کو ادائیگی کرتا ہے۔ ایسے ہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شعبہ تبلیغ کے اندر علاقہ وار کام بھی شروع کیا۔ علاقہ وار کام اس طرح شروع کیا کہ چند مساجد کا ایک یونٹ بنا دیا، پھر کچھ علماء کرام کو ان مساجد میں سے جمع کر لیا، ان کو چن لیا اور پھر ان کی ترتیب بنا لی کہ وہ ہفتے میں 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ مناسبت سے مختلف مساجد کے اندر ترتیب کے ساتھ وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہیں، فتنہ قادیانیت سے ان کو متنبہ کرتے رہیں، تو یوں مسلمان پھر اس فتنے سے متنبہ رہتے ہیں۔ ایسے ہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پھر مختلف مقامات پر کانفرنس بھی منعقد کرتی ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں قادیانیت کا زور ہو۔ آپ چناب نگر لے لیں، وہاں پر مستقل 2 دن کی کانفرنس ہوتی ہے ابھی بھی۔ ایسے ہی آپ وادی سون لے لیں، جاوا کے مقام پر، وہاں پر آج تک کانفرنس ہوتی ہے، اس لیے کہ جہاں غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بسنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو عالمی مجلس اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہاں پر جا کر ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کوشش کرتی ہے، وہاں پر محنت کرتی ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک شعبہ ہے مرکزی دارالمبلغین۔ مقصد اس شعبے کا یہ ہے کہ علوم کے ماہرین، دنیا اور دین دونوں علوم کے ماہرین کو قادیانیت کے رد کی ایسی تیاری کروا دی جائے کہ جب کہیں ان کی قادیانیوں سے بات ہو یا مجلس ان کو ان سے بات کرنے کے لیے، مناظرے کے لیے بھیجے، تو یہ اچھے طریقے سے اپنے مدعا کو ثابت کر سکیں اور اس فتنے سے انسانیت کو بچا سکیں۔ ایسے ہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پورے سال کا کورس کرواتی ہے علماء کو کہ وہ پورا سال کورس کرے، اس کے اندر ختم نبوت سے متعلق ان کو تربیت دی جاتی ہے، ان کو مہارت دلائی جاتی ہے۔ ایسے ہی رد قادیانیت کو ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ کورس کروایا جاتا ہے تاکہ اپنے علاقوں کے اندر جا کے بھی محنت کرے اور جہاں پر جماعت ان کو بھیجنا چاہے وہاں پر بھی وہ ان لوگوں سے مناظرہ کر سکیں، ان سے بحث کر سکیں اور مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ایسی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وہ مسلمانوں کے ان مقدمات کی بھی پیروی کرتی ہے جو فتنہ قادیانیت کی وجہ سے مسلمانوں پر قائم ہوئے ہوں، یعنی کہیں پر قادیانیوں نے کسی مسلمان کے خلاف اس اعتبار سے ختم نبوت کے معاملے میں، قادیانیت کے معاملے میں اگر FIR کٹوا دیتا ہے، مقدمہ درج کروا دیتا ہے، تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس مقدمے کی پیروی بھی کرتی ہے، اور اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو تو عالمی مجلس اس کی مالی اعتبار سے تعاون بھی کرتی ہے اور اس کے اس مقدمے کے اندر بھرپور اس کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ آگے جا کے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے عدالتی نظام میں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی ایسے بہت سارے مقدمات کو نمٹایا ہے اور ان کی پیروی کی ہے جو قادیانیوں نے مسلمانوں کے خلاف مسئلہ ختم نبوت کے اندر قائم کیے ہوں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک شعبہ نشر و اشاعت کا بھی ہے۔ نشر و اشاعت کے اس شعبے سے عالمی مجلس نے سینکڑوں کتابیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شائع کی ہیں اور انتہائی کم جو قیمت ہوتی ہے اس پر مسلمانوں کو وہ کتابیں مہیا کی جاتی ہیں۔ بہرحال عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنی طرف سے مکمل طور پر کوشاں ہے، کاوش کر رہی ہے کہ اس فتنہ قادیانیت سے نمٹا جائے اور مسلمانوں کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو مزید راسخ کیا جائے۔ اس کے لیے پھر مختلف شعبوں کے اندر کام ہوتے ہیں۔ میں نے چند مختصر شعبے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ آخر کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے جو ایک اعلان ہے اس کو ذکر کر کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔
لکھتے ہیں کہ پورے ملک کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کا اعلان تھا، لیکن اب یہ اعلان پوری دنیا کے لیے ہے۔ کیا اعلان ہے؟ کسی بھی جگہ قادیانی مرتدین مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہوں تو مجلس کے مرکزی دفتر کو، یعنی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ ملتان پاکستان، اب غالباً یہ چنیوٹ کے اندر منتقل ہو گیا ہے، چناب نگر میں منتقل ہو گیا ہے، آپ نیٹ سے پتہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر ایک اطلاع نامہ لکھ دیجیے کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے، اب اس کے بعد ختم نبوت کے جو مجاہدین ہیں وہ انشاءاللہ فوراً اس محاذ پر بھیج دیے جائیں گے اور قادیانی مرتدین سے نمٹ لیں گے۔ تو آپ کو صرف ایک خط لکھنا ہے، ایک میسج کرنا ہے، ایک فون کرنا ہے، پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنی ذمہ داری کو خود ادا کرے گی اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے خود انتظام کرے گی۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر سا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا تعارف کروایا ہے۔ آپ کو اس جماعت کے ساتھ جڑنا بھی چاہیے اور اس جماعت کا دست و بازو بن کر ان کی معاونت کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ پہلے آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ فرد کا مقابلہ فرد کرتا ہے اور جماعت کا مقابلہ جماعت کرتی ہے، تو ہمیں جماعت کے ساتھ جڑ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ قادیانیت کے رد کے لیے اور اس کے خاتمے کا باعث بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔